لیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ ڈاکٹر بڑا قابل ہے، ہر بیماری کی دوا اس سے لیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ عالم بہت بڑا محدث ہے، ہر مسئلہ اسی سے پوچھتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ بندہ بڑا سخی ہے، کبھی اس کے دروازے سے خالی واپس سائل نہیں آتا، ہر سوالی اس کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی ان اوصاف اور صفات کا صحیح پتہ چل جائے، پھر ہم بھی اس کے دروازے سے کبھی ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں ہٹ سکیں گے، ہمارا اس سے گہرا تعلق ہوگا۔ اللہ کے 99 نام، ان میں سے چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم۔ قرآن کا آغاز ہوا تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ 99 نام تھے، اس سے بھی زیادہ نام تھے۔ میرے رب یہ کہہ سکتے تھے جبار، قہار، ذو انتقام، شدید العقاب، متکبر، ساری صفات ہیں، لیکن قرآن کے آغاز میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جس کا قرآن پڑھنے لگے ہو، جس سے تعلق جوڑنے لگے ہو، جس کا کلام اور اس سے باتیں کرنے لگے ہو، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنا رحم؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آسمان تم نے دیکھا، کبھی کنارہ نظر نہیں آیا، زمینیں تم نے دیکھی، کبھی کنارے نظر تمہیں نہیں آئے، تم نے پہاڑ دیکھے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، تم نے سمندر دیکھے، کنارے نظر نہیں آئے۔ پھر دنیا کہتی ہے اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ فرمایا سن لو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ نالے، ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے وہ چھوٹا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں رب کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، سب سے بڑی ہے۔ یا رب تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے، رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ میرے رب نے چھیڑا، ایک حصے کو شروع کیا۔ فرمایا جب سے دنیا بنی، جب قیامت آئے گی، سارے نبیوں کی نسلیں اور ساری امتیں گزری، میرے اللہ کی جو رحمت، جو دنیا پر کرم، جو دنیا پہ فضل، جو دنیا کو عطا، جو دنیا کو نعمت، ساری دنیا کو مل رہی ہے، میرے رب کی اس رحمت کا ایک حصہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ سارے انسان، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے یہ پرندے اپنی چونچ میں دانا لے کر اپنے بچے کی چونچ میں ڈالنے والے، یہ درندے اپنے بچوں کا خیال رکھنے والے، یہ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ پلانے والی، ساری دنیا، سارے پرندے، سارے درندے، سارے حیوان، سارے حشرات اور ساری کائنات پہ جتنا رحم دلی کا نظام چل رہا ہے، میرے رب کی ایک رحمت کا بھی حصہ ہے، اور 99 سنبھال کے رکھے ہیں۔ یا رب تیرے تو اتنے فضل اور کرم ہے، تیری 99 رحمتیں کتنی ہوں گی؟ فرمایا قیامت کو دیکھ لینا، میں 99 کی 99 رحمتیں اپنے گناہگار بندوں پہ نچھاور کر کے ان کو معاف کر دوں۔ 99 رحمت کے درجے میرے رب نے سنبھال کے رکھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی نے چادر لی، چادر کے اندر کچھ لکایا ہوا، چھپایا ہوا، دوڑتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام ایدے وچ کی؟ فرمایا منو کی پتہ کی، میں کون سا غیب کا علم جاننے والا ہوں۔ انہوں نے چادر کھولی، کیا دیکھا؟ عجب نظارہ دیکھا، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ چہچہا رہا اور اس کے پاس اس کی ماں بیٹھی۔ جب اس نے پردہ پیچھے کیا، چادر پیچھے کی، فَأَبَتْ أَن تَطِيرَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ چڑیا اڑتی، پر پھیلاتی، دوڑ جاتی، سارے راستے کھل چکے تھے، لیکن وہ اڑی نہیں، اچھلی نہیں، اتری نہیں،
भागी नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम देखने लगे, फरमाया मेरे सहाबी बता क्या इसके पर ख़राब है? नहीं नहीं। क्या इसकी टांगे ख़राब है? नहीं नहीं। फरमाया ये उड़ क्यों नहीं रही? आका आपको क्या पता, मैं गुजर रहा था एक दरख्त के अंदर से, मुझे इस बच्चे के चहचहाने की आवाज़ आई, मैंने घोंसले में हाथ डाला, मैंने इसको पकड़ के अपनी चादर में रखा, इसकी माँ आई मेरे सर पे घूमने लगी, मैंने चादर को खोला, आकर अपने बच्चे से लिपट गई। आका अपने बच्चे की मोहब्बत की वजह से इसको अपनी जान की परवाह नहीं, अपनी जात की परवाह नहीं, ये बच्चे की मोहब्बत में आके कैदी होना तो गवारा कर लेगी, उड़ना और छोड़ना गवारा नहीं करेगी। फरमाया लोगों सुन लो, फवल्लाहि लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादी, अल्लाह की कसम जितना प्यार जितना रहम इस चिड़िया को अपने बच्चे से है, उससे बढ़कर आसमान वाला रब तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह का रहम इससे भी ज्यादा है। फिर आपने फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम जंग में गए, कैदी हुए, कैदी लेकर आए, एक कमरे में उनको बंद किया। पैगंबर अलैहिस्सलाम देखने लगे एक औरत कभी दाएं दौड़ रही है कभी बाएं दौड़ रही है। आपने फरमाया इसको क्या हुआ? किसी ने कहा जंग के दौरान इसका बच्चा गुम हो गया। एक दूसरे सहाबी ने छोटा सा बच्चा पकड़ा, इसको दिया, इसने फौरन सीने से लगाया, इसको सुख का सांस आया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसकी पहली बेचैनी की कैफियत देखी थी, अब उसके आराम और सुकून को देखकर फरमाया मेरे सहाबा बताओ क्या ये माँ जलती आग में अपने बच्चे को अपने सीने से उतार के फेंक सकती है? फरमाया आका नहीं, अल्लाह की कसम आंखों से दूर हुआ तो ये उससे बर्दाश्त ना हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि अपने सीने से उतारे आग में फेंके? फरमाया सुन लो, अल्लाह की कसम मेरा रब भी तुम्हारे साथ इससे बड़ा मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे जहन्नम में जाए। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरे रब ने लिख कर रखा हुआ है, मेरी रहमत हर शय से वसी है। यब्न आदम लौ बलगत जुनूबुका अनान समा, ए इंसान अगर तेरे गुनाह इतने जुड़ जाएं आसमान के दरख्त आसमान के किनारे तक तेरे गुनाहों का ढेर आ जाए, तू मुझसे आकर एक मर्तबा सच्ची तौबा कर ले, मेरी रहमत जोश में आएगी, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करके अपनी रहमत का कलम फेर के रख दूंगा। मेरा रब कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, ये समझ लो। मेरा रब रहमान है, मेरा रब रहीम है। अवल्लाहु अरहमुर राहिमीन, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सबसे बड़ा रहम करने वाला। कभी उसके बारे में ये मत सोचना उसने जुल्म किया, उसने सितम किया, उसने गलत किया, नहीं, उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी है। क्यों? वो हकीम है। मेरा अल्लाह क्या है? अल हकीम, जिसका हर फैसला हिकमत पर मबनी हो। हमें ज़ाहिरी तौर पर बसा औकात अल्लाह के कुछ फैसले अच्छे नहीं लगते, ज़ुबान बोल पड़ती है, दुख मेरे लिए हैं, तकलीफ़ें मेरे लिए हैं, आजमाइशें मेरे लिए हैं, बीमारियां मेरे लिए हैं। किसी का बाप फोत हुआ, इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों का क्या बनेगा? कोई बीमार हुआ, इसके लिए बीमारी रखी है। नहीं, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत मौजूद है। क्यों? दुनिया में कोई अक्लमंद फजूल काम करता ही नहीं, तो मेरा रब कैसे फजूल काम करे? दुनिया में कोई अक्लमंद गलत काम करता ही नहीं, मेरा रब कैसे गलत फैसला कर सकता है? नहीं, तेरी अकल में आए ना आए, मेरी अकल में आए ना आए, तेरे दिल और समझ में आए या ना आए, मेरी समझ में आए या ना आए, तेरी मेरी अकल छोटी है, मेरे रब के फैसले सच्चे। मैं तो चाहता था मुझे बेटे मिले, नहीं मिले, इसमें भी कोई हिकमत है। मैं तो चाहता था मुझे माल मिले, नहीं मिला, इसमें भी कोई हिकमत है। मैं तो चाहता था मुझे गाड़ियां मिले, नहीं मिली, इसमें भी कोई हिकमत है। मेरे रब का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो, आका ने कई मामलात हमें इरशाद फरमाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो वाक़या भी हमें सुनाया,
حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے، کشتی کا سفر کیا، لمبا واقعہ، کشتی کے پھٹے توڑ دیے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے خضر تو نے کیا کیا؟ اس بیچارے کے انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، کشتی میں بٹھایا اور تو نے پھٹے توڑ دیے۔ انہوں نے کہا آگے چل۔ آگے گئے تو بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا، گردن سے پکڑا تو مار دیا۔ کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا آگے چل۔ پھر آگے گئے، علاقے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ کیا کیا؟ ایک نبی مستری بنا اور ایک پیغمبر مزدور بنا، ان کی دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے خضر تو کیسا ہے؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں پلایا، اور تو ان کی مزدوری کر رہا ہے۔ ظاہر میں تینوں کام اچھے تھے نہیں، لیکن ان میں حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، جس کے پھٹے توڑے تمہیں کیا پتا تھا؟ اگر وہ کشتی صحیح رہتی، آگے بادشاہ کھڑا تھا، ہر صحیح کشتی کو پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ ہم نے ان کے پھٹوں کو توڑ دیا، ان کی کیل کو اکھاڑ دیا، بچے دوبارہ کیل لگا لیں گے اور بڑی آفت سے بچ گئے۔ اس بچے کو جس کو ہم نے قتل کیا، اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لگا دینا تھا، یہ فوت ہوا، اللہ نے اس سے بہتر دیا اور والدین کفر سے بچ گئے۔ وہ جن کی دیوار کو ہم بنا رہے تھے، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس دنیا سے چلا گیا، یتیم بچوں کا گھر تھا، اگر گر جاتی یہاں کے گنڈے اور گماشتے اور برے لوگ ان کے خزانے کو نکال لیتے۔ میرے رب نے کہا تم دیوار بنا دو، اگر گر جاتی تو نقصان ہوتا، یتیم بچوں کا خیال کس نے رکھا؟ میرے اللہ نے رکھ کے نبیوں سے کام کروایا۔ ظاہر میں صحیح فیصلے نہیں تھے، لیکن میرے اللہ کے ہر کام میں حکمت موجود ہے، میرے اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ وہ تو اتنا حکیم ہے، ذرا اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھ لو، اپنے وجود پہ غور کر کے دیکھ لو۔ یہ تیری چھوٹی سی آنکھ ہے، 1 انچ کی آنکھ ہے، لیکن دیکھ میرے رب نے اس کے اندر کیسی خوبصورتی کو سمو دیا، میلوں میل تک تمہیں نظر آتا ہے۔ کوئی چیز تیری آنکھ میں چلی جائے، صرف اس طرح انگلی کو ملتا ہے اور ساری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کون سی ویکسین ہے اس آنکھ کے اندر، کون سے ڈراپ اور قطرے تیری آنکھ کے اندر، تیرا ہاتھ ہے، اس طرح پکڑتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف جاتے ہوتے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا۔ تیری گردن کے اندر چھوٹے چھوٹے مورے ہیں، اگر یہ سیدھی رکھ دیتا تم موڑ نہیں سکتے تھے۔ تیرے گھٹنے کے اندر بینڈ کو ڈال دیا، تیرے ہاتھوں کے اندر، تیرے وجود کے اندر، تیرے پورے جسم میں اس طرح میرے رب نے وینز رکھ دی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر جگہ پہ خون کی سرکولیشن ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون؟ وہ الحکیم ہے۔ آج سائنس کہتی ہے اگر ایک انسان کے پورے جسم کی وینز کو نکال کر لمبا کیا جائے، مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے ہو جائے، وہ ساری وینز کو سمو کر 5 فٹ کے اندر میرے رب نے پرو کے رکھ دیا، اور پورے جسم میں 40 کی رفتار سے یہ خون گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اور تمہیں محسوس ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے نظام کو چلانے والا کون؟ وہ اللہ الحکیم ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو سب کچھ دے، کسی کو دولت دے، کسی کو نہ دے، ہر حال میں اس پہ راضی ہو جا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ شکوے ختم، شکایتیں ختم، باتیں ختم، میرے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے، اور سمجھ لے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ میرے اللہ کی ایک اور صفت ہے السمیع، خوب سننے والا۔ آج اپنے دکھ ابو کو، چچا کو، تایا کو، چودھری کو، سردار کو جتنا بڑا ملتا جائے، ذرا اپنے دل کے دکھ سنا کے کہتا ہے میرا دل ہولا ہو گیا۔ کہتے ہو نا میں نے اس کو کہہ دیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ کبھی کبھی اپنے دکھ ساری دنیا سے سمیٹ کر اولاد کو بھی نہ بتا، بیوی کو بھی نہ بتا، خامن کو بھی نہ بتا، رشتہ داروں کو بھی نہ بتا، دنیا کے سارے انسانوں سے کٹ کر اپنے دکھ اس کو سنا کر تو دیکھ، اور یہ یقین کر لے السمیع
وہ आसमानों पे बैठा तेरी हर आवाज़ को सुन रहा है। सवाउम मिनकुम मन असर्र अल-कौल वमन जहरा बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार। दिन का उजाला हो, रात की तरीकी हो, बुलंद आवाज़ हो या आहिस्ता आहिस्ता तेरे जुबान से निकलने वाले कलिमात, मेरा रब कहता है सब बराबर। मेरे लिए ऊंची और आहिस्ता का कोई फ़र्क नहीं, मेरे लिए दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं, मेरे लिए उजाले और तरीकी का कोई फ़र्क नहीं। तो आ तो सही। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम को कहने लगे कई महीने हुए बारिश ना हुई, चलो आओ चलते हैं मैदान में, उठाते हैं हाथों को, हिलाते हैं ज़ुबान को, गिड़गिड़ा के अपने रब को मनाएंगे, आसमान से बारिश के कतरे उतरेंगे। वक़्त तय हुआ, कौम निकली, राया निकली, सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले, रास्ते में जा रहे एकदम ठहर गए। कहा चलो वापस। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी तो हम मैदान में पहुँचे ही नहीं, अभी हमने अपने हाथ उठाए ही नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, आंखों से आंसू बहाए नहीं, अभी हमने अपने रब को मनाया ही नहीं, वापस कैसे चलें। फ़क़ाला लक़द सुक़ीतुम बिदावति गैरिकुम, अभी तुम्हारे पुकारने की ज़रूरत ही नहीं। अरे क्यों ज़रूरत नहीं, हम तो घर से ये सोच कर निकले आसमान से बारिश उतारेगी। फरमाया उतर आएगी, बात तुम्हें क्या पता। मैं गुज़र रहा था, मैंने क्या देखा, एक चूंटी जमीन पर उल्टी होकर लेटी, अपने पांव आसमान की तरफ किए और वो कह रही थी या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिनागिनन अन सुकियाक। ऐ रब, अगर नबी सुलेमान तेरी मखलूक है तो मैं भी तेरी मखलूक हूँ। ऐ रब, हम भी तेरी मखलूक हैं, हमें भी तेरी बारिश के कतरात चाहिए, ज़रा बरसा देना बारिश। पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे रब ने सातों आसमान से ऊपर अर्श पे बैठे उस चूंटी की कैफियत को देखा, उसकी आवाज़ को सुना और उसको कबूल किया। अब वापस आ जाओ, तुम्हारा रब बारिश बरसा के छोड़ेगा। जो रब चूंटियों की सुनता है, जो तुम्हें चलते हुए नजर नहीं आती, वो रब तेरी क्यों नहीं सुनेगा। तेरे अंदर गलती है, तेरे अंदर कुताही है, तेरे अंदर नक्स है, तू ये कहता है मेरी सुनदा नहीं, ओदी मोड़दा नहीं, कभी आके सुना कर तो देख। काबे के रब की कसम, वो अरहमुर राहिमीन तेरी एक एक दुआ को सुनेगा। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों को बता दो, कभी आके मेरे साथ बातें कर को तो देख मैं तेरी किस तरह सुनता हूँ। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इलाके से निकले, नमरूद के जाल से छूटे, आग से निकले, चलते जा रहे हैं। रास्ते के अंदर साथ इनकी बीवी है, अम्मा सारा अलैहिस्सलाम है। एक गुंडा बदमाश बादशाह, उसने अपने गुंडे छोड़ रखे थे। रास्ते में कोई औरत गुजरे, हसीन व जमील हो, पहले मेरे पास पेश किया जाए, मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, फिर आगे जाएगी। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, साथ इनकी बीवी अम्मा सारा थी। उन जालिमों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह अपने कमरे में ले गया। एक बादशाह है और एक पैगंबर की बीवी है। वो जालिम बुराई के इरादे से आगे बढ़ने लगा। सही बुखारी की हदीस है, ज़रा गौर से सुनना, मेरा रब कैसे सुनता है। वो समी है, वो किसी की भी छोड़ता नहीं, वो हर एक की सुनता है। अम्मा ने कहा ए जालिम पलीद, अगर तू 2 मिनट मुझे दे दे तो मैं ज़रा अल्लाह के सामने 2 सजदे कर लूँ। उसको अपने घुमंड और तकब्बर में था, उसने कहा जो करना है कर ले, फिर तो मेरे पास आएगी ना। अम्मा ने 2 रकात नफल पढ़े, सही बुखारी की हदीस है। हाथ उठे, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैया हादल काफिर, ऐ अल्लाह तू जानता है सारी ज़िंदगी इस औरत ने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, तू मुझे पहचानता है कि खामन के अलावा मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा। अल्लाह इस काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत न करना। आसमानों से ऊपर मेरे रब ने सुना, हदीस के अल्फाज हैं, वो अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ने लगा, तड़पने लगा, मरने लगा। फिर अम्मा ने कहा या रब इसको मौत ना दे देना, अगर ये मर गया हमारे लिए और वबाले जान बनेगा, दुनिया हमें पकड़ लेगी, इसके गुंडे हमें पकड़ लेंगे। मेरे रब से फिर दुआ करती हैं। अम्मा की दुआ हुई, अल्लाह ने उसको फिर सही किया, फिर भी वो ना समझा।
پھر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا. اماں نے پھر ہاتھ اٹھائے, وہ دوبارہ زمین پہ گرا, اب ایڑیاں رگڑ کے تڑپنے لگا. اماں نے پھر دعا کی, مختصر سنا رہا ہوں. 3 مرتبہ جب ایسے ہوا, پھر اماں نے دعا کی آخری مرتبہ, اللہ اس کو موت نہ دینا, ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا. یہ کہہ رہی ہیں, وہ سن رہا ہے, یہ بلا رہی ہیں, وہ بول رہے ہیں, یہ منا رہی ہیں, وہ مان رہے ہیں, یہ اٹھا رہی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, وہ السمیع ہے. پھر تیسری مرتبہ کے بعد وہ سمجھا کہ میں اس پہ طاقت نہیں رکھتا. پھر اس نے ڈرتے ہوئے کہا, ایک غلام تمہیں دیتا ہوں, ایک لونڈی تمہیں دیتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے میرے بارے میں باہر جا کے بھی کوئی بد دعا نہ کر دینا. اس نے جو عورت دی تھی اس کا نام اماں ہاجرہ تھا. انہوں نے جا کر پھر اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی. ابراہیم علیہ السلام ادھر اپنے رب کو پکار رہے تھے. پوچھا عزت بچ گئی؟ فرمایا عزت بھی میرے رب نے بچائی ہے اور یہ خادمہ بھی دی ہے. پھر انہوں نے تحفے میں ابراہیم علیہ السلام کو دی. ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے شادی کی. شادی کے بعد اللہ نے اس میں سے اسماعیل دیے, اس میں سے اسحاق دیے. اس نسل کے اندر سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دکھوں کی اس گھڑی میں, مصیبت کے اس وقت میں, پریشانی کے اس عالم میں, جب تن تنہا اماں تھی, کوئی انسان ساتھ نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا, کوئی چھڑانے والا, کوئی آہو بکا کو سننے والا نہیں تھا. اس وقت بھی اماں کی دعا کس نے سنی تھی؟ آسمان کے رب نے سنی تھی. نبی یونس علیہ السلام گئے تھے, کشتی کے اندر بیٹھے تھے, اوپر سے چھلانگ لگائی تھی, مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, پانی کی لہروں کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کوئی نہیں جانتا تھا زندہ ہے یا فوت ہو چکا, کوئی نہیں جانتا تھا مچھلی کے پیٹ میں ہے یا باہر ہے, کوئی نہیں جانتا تھا کس مچھلی کے پیٹ میں. اس وقت بھی اس نے پکارا تھا تو کس کو؟ آسمان والے کو. اور اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا. السمیع, وہ سن رہا ہے. آج تم دنیا کے سامنے, بھائی کے سامنے غلط فون آ جائے, اٹھ کے باہر چلے جاتے ہو, بھائی نہ سن لے. باہر کوئی بیٹھا ہے, چھت پہ چلے جاتے ہو, کوئی میری آواز نہ سن لے. چھت پہ بیٹھے ہو, باہر چلے جاتے ہو, چوک میں, چراہے میں, کوئی نہ سن لے. کعبے کے رب کی قسم, دنیا سنے نہ سنے, بھائی سنے نہ سنے, والدین سنے نہ سنے, ماں باپ سنے نہ سنے, میرا رب وہ ہے جو ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ سن رہا ہے. اس کا حیا بھی کیا کر, اس سے خوف بھی کھایا کر. دنیا کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا, اس رب کے سامنے کیسے بولتا ہے؟ دنیا کے سامنے غلط بیانی نہیں کرتا, اس رب سے بھی ڈرا کر, وہ سن رہا ہے. دنیا کے سامنے چغلیاں اور غیبتیں نہیں کرتا, اس رب سے بھی ڈرا کر کہ وہ تیری ایک ایک آواز کو سن رہا ہے. اماں عائشہ اندر تھیں, اماں خولا آئی تھی, چہرے کے اوپر پریشانی تھی, لڑکھڑاتا جسم تھا, کپ کپاتی آواز تھی. پیغمبر علیہ السلام کو بلایا تھا. اماں اندر کمرے میں, پیغمبر علیہ السلام صحن میں. اماں ہلکی ہلکی آواز سے کچھ باتیں کر رہی تھی. اماں عائشہ نے کان لگا کے سننا چاہا, آواز نہ آئی. چند منٹ کے بعد آسمان سے قرآن اترا, جبریل علیہ السلام اترے. اماں کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے رب پہ قربان جاؤں, میں اماں خولا کی آواز کو سننا چاہ رہی تھی. وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے آواز نہ آئی, لیکن آسمان کے رب نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اماں خولا کی آواز کو سن کے اس کے مسئلے کے حل کے لیے آسمان سے قرآن اتار دیا تھا. وہ السمیع ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, ہر جگہ سے سنتا ہے, اچھی بری سنتا ہے. جب بھی تیری زبان کھلے تو یہ تصور ذہن میں رکھا کر کہ میرا رب میری اس آواز کو سن رہا ہے. اگر یہ تصور آ جائے پھر تم اپنے دکھ بھی اسی کو سناؤ گے اور غلط باتیں بھی کرنے سے باز آ جاؤ گے کہ میرا رب سن رہا ہے. السمیع. ایک اور صفت ہے البصیر, خوب دیکھنے والا, خوب دیکھنے والا. آج دروازہ بند کر کے سمجھتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, آج اپنے علاقے سے دور جا کر سمجھتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, آج تہخانے میں جا کر سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا,
آج چھت پہ جا کے سمجھتے ہو, بے خوف ہو جاتے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا. دکاندار اندر جا کے 2 نمبری چیزیں بیچ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. غلط سٹیکر لگا رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. کم تول رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. سارے فراڈ ہو رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کی قسم اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, آسمان والا رب نہ وہ سوتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ وہ غافل ہوتا ہے. وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اندھیری رات ہو, پہاڑوں کی سرزمین ہو, گہری غار ہو, غار کی تہ میں ایک پتھر ہو, پتھر کے نیچے سیاہ رنگ کا کیڑا ہو, میرا رب اندھیری رات میں, اندھیری غار میں, پتھر کے نیچے سے سیاہ رنگ کے اس ایک کیڑے اور چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے. البصیر ہے وہ بصیر, البصیر. کبھی تصور میں رکھا کر, آج حرام کما کر اولاد کو کھلانے والے وہ البصیر ہے, جھوٹ بول کر کمانے والے وہ البصیر ہے, کم تولنے والے وہ البصیر ہے, ملاوٹ کرنے والے وہ البصیر ہے. ہاں مجھے یاد آ رہے ہیں بار بار وہ واقعات. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ کر چکر لگا رہے تھے. ایک گھر سے کچھ بحث کرنے کی آواز آئی. ذرا کان لگا کے سنا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیوں لڑائی ہو رہی ہے. ماں کہہ رہی پانی ڈال, بیٹی کہہ رہی نہیں. ماں کہہ رہی ہے ڈال, بیٹی کہہ رہی نہیں. ماں کہہ رہی ہے ڈال. اب عمر تو نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. عمر ابن خطاب باہر دروازے پہ نشان لگا کے چلے گئے, کھٹکھٹایا نہیں. صبح ہوئی, دروازہ تلاش کیا, ان کے دروازے پہ پہنچے. کہا کون؟ کہا عمر آیا ہے. وہ اماں تو ڈر گئی, لگتا ہے اس نے سن لیا. کہا عمر امیر المومنین آئے ہیں. کہا امیر المومنین آئے, کدھر آئے ہیں؟ اب ڈرتی ہوئی آواز سے پوچھ رہی ہے. کہا بیٹی کا رشتہ چاہیے. کہا کس کے لیے؟ کہا عمر اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے جو کہہ رہی تھی عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا رب تو دیکھ رہا. جب یہ یقین ہو جائے اللہ کی قسم زندگی سنور جائے گی. یہ عمر تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شعب الایمان بہقی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اپنے غلام کو ساتھ لیا, نافع کو ساتھ لیا, لمبے سفر کے لیے زادے راہ باندھا, سامان سفر تیار کیا, اپنے سواری پر بیٹھے. لمبا سفر کرنے کے بعد دوپہر کے وقت میں اپنی سواری سے نیچے اترے. کہا سفرہ بچھاؤ, کھانا لگاؤ. سفرہ بچھایا, کھانا لگایا, نگاہ کو اٹھایا, سامنے چرواہا نظر آیا. کہا اس کو بلا کے لاؤ. بیچارہ غلام لگتا ہے, دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ میں عرب کے صحراؤں میں یہ اونٹ چرا رہا ہے. کسی کا غلام ہوگا, غلاموں کو اچھا کھانا کہاں میسر ہوتا ہے. اے میرے غلام نافع, جا اس غلام کو بلا کر لا اور اس کو لا کر میرے سفرے پر بٹھا, وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھائے. یہ گئے, اس کو بلایا, وہ آیا, پاس بٹھایا اور کہا یا غلام کل مانا, اے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. اس نے کیا کہا؟ یا عم بارک اللہ فیک, چچا اللہ تمہیں بڑی برکت دے. انی صائم, میرا روزہ ہے. آنکھیں کھل گئیں, حیران ہوئے. اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال. عرب کا علاقہ, تپتی ریت, اوپر سے سورج کی گرمی, گرمیوں کا موسم, بکریوں کے چرواہے, اتنی سخت گرمی میں پہاڑوں کے علاقے میں دوپہر کے وقت بھاگ بھاگ کے کمانے والے, کیا تو نے اتنی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھا ہے؟ رمضان نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہے. اس نے جواب دیا تو لا جواب دیا.
بے کمال دیا، بے مثال دیا۔ کہنے لگا یا انی استعد لیوم احر منہ، چچا گرمی مجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی ستاتی ہے، پیاس مجھے بھی تڑپاتی ہے، پاؤں میرے بھی جلتے ہیں، حلق میرا بھی خشک ہوتا ہے، مشقت مجھے بھی آتی ہے، لیکن چچا میں آج کی دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اس کو دیکھ کر حیران ہوئے، دل میں خیال آیا واقعتاً اتنا نیک ہے یا ہمیں ہی اپنے منہ سے میاں مٹھو بن رہا ہے۔ اس کو پرکھنا چاہا، اسے کہا پھر ایسا کر، یہ تیرے پاس بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری مجھے دے دے اور مجھ سے تو پیسے لے لے، اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا گم ہو گئی، یا کہہ دینا بیچ دی، یا کہہ دینا کہ جانور کھا گیا۔ اس نے کہا چچا بات تیری ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا ہم بکری ذبح کر کے تیری افطاری کا سامان بھی بنائیں گے۔ اس نے کہا چچا بات تیری ٹھیک ہے، اگر میں اپنے مالک کو جا کر یہ کہہ دوں کہ جانور کھا گیا، وہ کہے گا کھا گیا، اگر میں کہوں پہاڑوں میں گم ہو گئی، مالک کہے گا گم ہو گئی، لیکن یاد رکھ اگر آج میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن این اللہ جو آسمانوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے اس سے امپریس ہوئے، اتنے اس سے خوش ہوئے، اور ان کی زبان پہ بار بار جاری ہوا این اللہ این اللہ این اللہ۔ عبداللہ تیرا عقیدہ ایسا ہو، عبداللہ تیری سوچ ایسی ہو، سکات کے ساری دنیا کا عقیدہ ایسا بن جائے، مالک دیکھے نہ دیکھے، بڑا دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہر وقت اس کو یہی خوف ہو، یہی ڈر ہو، یہی عقیدہ ہو، یہی سوچ ہو، دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں نافع آگے کا سفر چھوڑ، پیچھے چل، پتا کر یہ غلام کس کا ہے۔ پتا کرنے گئے، مالک کے پاس پہنچے، کہا غلام بیچنا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا بیچ دو؟ کہتا ہے اچھے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا، اس طرح کے غلام بار بار نہیں ملتے۔ کہا منہ سے قیمت مانگ، اس نے منہ سے قیمت مانگی، منہ مانگی قیمت دی۔ کہا تیری بکریاں کتنی ہے؟ کہتا ہے 200۔ کہا سب کی قیمت بتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما قیمت دیتے ہیں اور اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، شام ڈھلی، وہ اپنی ساری بکریوں کو ہانک کر لے آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، سلام ہوا، کہا رک جا، آج اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیا؟ کہا جا اپنے مالک سے پوچھ لینا میں نے تمہیں خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں عطا فرما دی۔ یقین جانیے حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہو، آج تم اس اللہ کے ہو کر دکھاؤ، میرا رب بھی تمہیں اپنا ہو کر دکھائے گا۔ وہ رب وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر میرے اور تیرے دل و دماغ میں آ جائے، گناہ ختم، موبائل کا غلط استعمال ختم، فیس بک کا غلط استعمال ختم، چھپکے کی یاریاں ختم، دھوکے فراڈ ختم، ظلم ستم ختم۔ کیوں؟ ساری دنیا دیکھے نہ دیکھے، آسمان والا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جب تصور ہوگا تیری اور میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ میرا رب ہے البصیر جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک اور صفت ہے علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آئے نا، ہم کہتے ہیں یار فلانے کو چلا جا، کہنا نہیں او دے وس دی گل نہیں، او دے کول جا او کر دے گا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا ہے وہاں پہنچتا ہے، پھر وہ بھی کہہ دیتا ہے میرے وس دی گل نہیں۔ میرا رب کہتا ہے ساری دنیا کی ٹکریں مار کر آ جاؤ، ساری دنیا بے بس بنا دی میں نے، صرف ایک ہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر تمہیں دکھ ہے، اگر تمہارے دکھوں کے مٹنے کا نام نہیں لے رہے،
اگر اتنے دکھ ہیں ساری دنیا مل کر تیرے دکھ بانٹ نہیں سکتی تو آجا اس واقعے کو یاد کر لے جب وہ 3 اپنے گھر سے نکلے تھے، طوفان آیا، آندھی آئی، ہوائیں چلی، دوڑ کے غار کے اندر گئے، اوپر سے بڑا تودا گرا، بڑا پہاڑ کا ٹکڑا گرا، دروازہ بند، کوئی ان کی سن سکتا تھا؟ نہیں۔ کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا؟ نہیں۔ کوئی ان کو بچا سکتا تھا؟ نہیں۔ بڑا زور لگایا تینوں نے، موت کا یقین ہوا لیکن پتھر پیچھے نہ ہٹا۔ ان تینوں نے اس وقت بیٹھ کر کس کو پکارا تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ میرے رب نے ہواؤں کو حکم دیا تو وہ پتھر پیچھے ہٹا، دوبارہ زندگی مل گئی۔ آجا دکھوں کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت میں اس کو پکار لے جو ہر شے پہ قادر تھا۔ چھری چل رہی تھی لیکن اس نے چلنے نہ دیا، نیچے سے اسماعیل کو بچایا۔ کون؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ آگ جل رہی تھی، ابراہیم کو گرا دیا گیا لیکن آگ کو جلنے نہ دیا، ابراہیم کو تپش کے ساتھ جلنے نہ دیا۔ بچانے والا کون تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، 12 رستے کس نے بنائے تھے؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ اگر آج تمہیں بیماری آ جائے، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سالوں سال گزر جائے، ساری دنیا کہہ دے اس کا کوئی علاج نہیں، تب بھی تیری زبان پہ ہو ہاں ایک ہے جو مجھے اب بھی شفا دے گا، علی کل شیء قدیر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام تھے، 18 سال بیمار رہے، اولاد چلی گئی، بیویاں چھوڑ گئی، رشتہ دار منہ موڑ گئے، سارے مویشی جانور سارے ختم ہو گئے۔ نبی ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر کس کو پکارا تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے کو جاؤ ان کو کہہ دو زمین پہ ایڑی مار۔ کہا ماروں گا تو کیا ہوگا؟ کہا چشمہ نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پی لینا، اندر کی ساری بیماریاں ختم، اوپر بہا لینا، باہر کی ساری بیماریاں ختم۔ اگر آج تم بیماری کے اندر مبتلا ہو تو علی کل شیء قدیر کو پکارو۔ اگر آج فقیر ہو، کوئی راستہ نہیں کھل رہا تو علی کل شیء قدیر کو پکارو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے میں ایک آدمی کو گھونسا مارا، مر گیا، انہوں نے پکڑنا چاہا، دوڑے بھاگے، مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ان کے پاس کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ بکریوں کو پانی پلا کے پیچھے آ کے کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب یہ بندہ موسیٰ تیرا فقیر ہے، تو میرے کھانے کا انتظام کر دے، میرے پینے کا انتظام کر دے، میرے کاروبار کا انتظام کر دے، میری رہائش کا انتظام کر دے، میری بیوی کا انتظام کر دے۔ میرا رب ہے علی کل شیء قدیر، اس نے سب کچھ دیا، گھر بھی دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، کاروبار بھی دیا، سب کچھ دیا۔ کس نے دیا؟ علی کل شیء قدیر نے دیا تھا۔ اس رب کو پکارا کر اور یہ تسلی رکھ ساری دنیا منہ موڑ جائے لیکن وہ رب کبھی منہ موڑے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کا کون سا کام ہے تیرا جو میرا رب نہیں کر سکتا؟ ذرا بتا تو صحیح۔ تمہیں پیسہ چاہیے تو وہ دے گا، صحت چاہیے تو دے گا، خوشیاں چاہیے تو دے گا، دنیا چاہیے تو دے گا، آخرت چاہیے تو دے گا۔ جب وہ ہر شے پہ قادر ہے پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، پھر وہ تیری سنے گا، تیری قبول کرے گا، تیری ہر مشکل کو دور کرے گا، ہر مصیبت کو دور کرے گا، ہر دکھ کو دور کرے گا، ہر بیماری کو دور کرے گا، تیری فقیری کو دور کرے گا۔ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، وہ چاہے سلیمان پیغمبر کو پرندوں کی بولیاں سکھا دے، جنات اس کے قبضے میں کروا دے، ہوائیں اس کے کنٹرول میں کروا دے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے، جب یہ یقین بن جائے، دنیا کے سامنے پھر ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، دکھ رکھیں گے نہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو کس کو پکاریں گے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، میرا رب جب تم اس کی طرف آؤ گے نا پھر وہ تیری قدر کرے گا۔ الشکور،
इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब बड़ा कदरदान है। आज दुनिया में बस औकात कारी साहब भी कह देते हैं मैं 30 साल मस्जिद की खिदमत की थी लेकिन लोगों मेरी कदर ना की थी। मैं उसी दुकान दे उत्ते इन्ने साल काम किया, लोगों मेरी कदर ना की थी, मेरे बच्चियां मेरी कदर ना की थी, मेरे वड्डियां मेरी कदर ना की थी। हाँ, दुनिया ये परेशान होती है, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो तेरे हर अमल की क्या करता है, कदर करता है। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब तेरी नेकी की बड़ी कदर करता है, तेरे आने की बड़ी कदर करता है, तेरे आंसू की बड़ी कदर करता है, तेरे रोने की बड़ी कदर करता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम गए थे जन्नत में, देखा एक इंसान को ऐसे ऐसे पहलवानों की तरह चल रहा था, टहल रहा था। फरमाया बैनमा रजुलुन यतकल्लबु फिल जन्ना मन हाज़ा या जिब्रील, जिब्रील है कौन है जो जन्नत में ऐसे सीना तान के चल रहा है, वो आ जा रहा है। फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम आम सा इंसान था, गुज़र रहा था रास्ते से, एक टहनी लटक रही थी, आने जाने वालों से अटक रही थी। इसने अपने हाथ को उठाया और उस टहनी को नीचे उतार के आने वालों के रास्ते को साफ़ किया। मेरे रब ने उसकी इस नेकी की इतनी कदर की कि मेरे रब ने इसको जन्नत अता फरमा। मेरा रब तेरी हर नेकी की कदर करेगा, हर नेकी की कदर करेगा। आज दुनिया कदर करे ना करे, मारूफ है तुमने सुना है, जानिया थी, बागिया थी, नाच गाने करने वाली थी, रास्ते से गुज़र रही थी, एक कुआं आया, प्यास ने इसको सताया, इसने नीचे उतरी, पानी पिया, बाहर आई, एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा अपनी ज़ुबान से गीली मट्टी से पानी चूस रहा था, इसको तरस आ गया। इसने अपने दुपट्टे के साथ अपने जूते को बांधा। उस वक़्त की जानिया भी सर पे दुपट्टा रखा करती थी, उसने अपने जूते के साथ अपने दुपट्टे को बांधा, नीचे गिराया, पानी निकाला, अपने जूते में रख के कुत्ते को पानी पिलाया। मेरे रब ने उसके इस अमल की कदर करके उसको हिदायत दे के उसको भी मुआफ़ फरमा दिया। मारूफ है मेरा रब तेरे इन आंसू की बड़ी कदर करता है। सही बुखारी की हदीस पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स आज अल्लाह के सामने हाथ उठा के तन्हाई में बैठ के, जहाँ कोई से देख ना रहा हो, अकेला बैठ के उसके सामने अगर 4 आंसू बहा लेगा, क़यामत के दिन आएगा, लन यलिजन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़र। क़यामत के दिन मैदान महशर सजेगा, सारी दुनिया इकट्ठी होगी, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अतकिया, बादशाह, सारी दुनिया के वज़ीर मशीर, सारी दुनिया के ताजर जमा होंगे, लेकिन किसी के जिस्म पर लिबास नहीं, पाँव में जूता नहीं, सर पे टोपी और रुमाल नहीं, पूरी इंसानियत नंगे बदन खड़ी होगी, किसी के सर पे साया नहीं होगा। लेकिन अचानक ऐलान होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहा, बंदे तू लोगों के दरमियान से निकल कर मेरे पास आ। या रब मैं, हाँ तू, अल्लाह मैं, हाँ तू। या रब किधर आऊँ? फरमाया इधर आ, नीचे आ जा, मेरे अर्श के साए में आ जा। खुदाया तेरे अर्श के साए में क्या वो मौका होगा, उस छत के ऊपर मेरा रब होगा, नीचे ये बंदा होगा। अल्लाह ये मेरी किस्मत कैसे जाग उठी। कहा तुम्हें क्या पता, तू अकेला बैठा था, तेरी आंख से आंसू निकले थे, तूने हाथ से साफ किए, जिस्म पे गिरे, ज़मीन पे गिरे, तुझे उसकी कोई कदर थी या नहीं थी? मेरे रब ने तेरे उस आंसू की ये कदर की है। 50,000 साल के दिन में अल्लाह तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मेरा रब है जो तेरी कोई नेकी कभी जानबूझ के ज़ाया नहीं करेगा। हाँ तू अपनी नेकियां ज़ाया कर ले तो कर ले, लेकिन मेरा रब तेरी कभी न शुक्री नहीं करेगा, तेरे हर अमल की कदरदानी करेगा। और मेरा रब वो बड़ा गफूर है, वो बड़ा गफ्फार है। गफ्फार बहुत मुआफ़ करने वाला, गफूर बेहद बख्श देने वाला। कौन नहीं जानता, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या सुनाया था। एक शख्स अपने घर से निकला और एक मौलवी से मसला पूछने लगा। कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए। कितने? 99, एक कम 199 कत्ल कीते, क्या मेरा रब मुझे मुआफ़ कर देगा? उसने कहा तौबा तौबा तौबा, ना 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 ना, मेरा रब तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। उसने कहा क्यों नहीं?
اس نے کہا کتنے بچے روئے ہوں گے, کتنی مائیں روئی ہوں گی, کتنے بوڑھوں کی کمر جھکی ہوگی. ایک قتل کے اوپر جہنم آ جاتی ہے, تو نے تو 99 قتل کیے, تیرے لیے کوئی معافی کا سامان نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. کہتے نہیں. کہتے پکی بات ہے. کہتے پکی بات. کہتے نہیں معاف کرے. کہتے نہیں کرے گا. اس نے کہا جب نہیں تو پھر تو بھی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کیا. 100 پورے ہوئے. کتنے کا قاتل ہوا؟ 100 کا. پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا, اہل علم کے پاس گیا, سمجھدار آدمی کے پاس گیا, اور جا کر کہنے لگا کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کرے گا. اس نے کہا 100 کا قاتل ہوں, میں نے ایک خون نہیں بہایا, 2 نہیں بہائے, 100 بندوں کا خون میں نے بہایا ہے. میں نے بڑی ماں کو رلایا ہے, میں نے بڑے بوڑھے باپوں کی کمر کو توڑا ہے, میں نے بڑے بچوں کو یتیم کیا ہے, میں نے بڑی عورتوں کو بیوہ کیا ہے. 100 بچوں کا 100 بندوں کا قاتل ہوں. پتہ نہیں کتنی جولیاں اٹھی ہوں گی, کتنی بد دعائیں ملی ہوں گی, لیکن بتا میرا رب اب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کرے گا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی ہے. کہا 100 کا قاتل ہوں. ارے بتاؤ تم میں سے کوئی 100 کا قاتل ہے؟ نہیں ہے. ہم بڑے گناہگار ہوں گے, بڑے خطا کار ہوں گے, لیکن 100 کے قاتل کے برابر نہیں. جو 100 کا قاتل ہوگا وہ کتنا بڑا بدماش ہوگا, کتنا بڑا غنڈہ ہوگا, کتنا بڑا جابر اور ظالم ہوگا. 100 کا قاتل تھا. اس نے اللہ والے سے پوچھا کیا میرا رب اب بھی مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا, تو آ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھ, وہ تجھے بھی معاف کرنے پہ قادر ہے. اس نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا پکی بات ہے, لیکن ایک بات ہے, اپنے ان دوستوں کی یاری کو چھوڑ دے, اس محلے سے نکل, فلاں محلے میں پہنچ, وہاں اچھے دوست ہیں, پھر تو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں آئے گا. یہ اپنے گھر سے نکلا تھا, تھوڑا سا چلا تھا, ابھی راستے میں پہنچا تھا, تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. آ گیا موت کا فرشتہ جو نہیں دیکھتا اس کے بچے چھوٹے تو نہیں, اس کے والدین بوڑھے تو نہیں, ابھی اس نے معافی مانگی ہے کہ نہیں, وہ کچھ نہیں دیکھتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب موت کا فرشتہ آیا, روح کو نکالا, جنت کے فرشتے آئے, جہنم کے فرشتے آئے. جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے, یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے, یہ معافی مانگنے والا تھا, توبہ کرنے والا تھا. انہوں نے کہا نا نا نا, ابھی معافی مانگی تو نہیں نا, ابھی توبہ کی تو نہیں نا, ابھی ہاتھ اٹھے تو نہیں نا, ابھی آنکھیں برسی تو نہیں نا, ابھی زبانیں ہلی تو نہیں نا, ابھی تو اس نے کچھ نہیں کہا نا. وہ کہنے لگے یہ جنتی ہے, وہ کہنے لگے یہ جہنمی ہے. آپس میں تو تکرار ہوئی, فرشتوں کی بحث ہوئی. ہمیں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے سچی زبان, ہمیں انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں میں بحث ہوئی. ایک فرشتے کہتے جنتی ہے, دوسرے کہتے جہنمی ہے, وہ کہتے 100 کا قاتل ہے, وہ کہتے معافی مانگنے والا تھا. آپس میں بحث ہوئی. آسمان سے کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کیا کہا؟ فرشتے جا ان کا جا کے آپس میں تصفیہ کرا, فیصلہ کر. یا رب فیصلہ کیا کروں؟ ادھر دیکھوں تو تیری رحمتوں کا سمندر ہے, تو معاف کر سکتا ہے. ادھر دیکھوں تو 100 بندوں کا قاتل ہے. کتنے بچے رو رہے ہوں گے, کتنی مائیں تڑپ رہی ہوں گی, کتنے باپ جو ہے آنسو بہا رہے ہوں گے. خدایا فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ کہا بس تو جا کے کہہ دے زمین کو ناپ لو, جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا, جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا. اب مجھے بتاؤ اس بے جان زمین کو کس نے کہا تھا تو سمٹ جا, تو لمبی ہو جا؟ جدھر سے نکلا تھا ادھر سے ابھی فاصلہ تھوڑا تھا, گناہ کے وہ قریب تھا, نیکیوں کے علاقے سے دور تھا, لیکن بے جان زمین کو ادھر سے میرے رب نے کہا اگرچہ تیرا فاصلہ دور ہے لیکن تو قریب ہوتی جا, اگرچہ تیرا فاصلہ تھوڑا ہے تو ذرا لمبی ہوتی جا. یہ بندہ میرے طرف آ رہا تھا, میں غفور ہوں, میں غفار ہوں, میں رحیم ہوں, میں رحمان ہوں, وہ آ تو میری طرف رہا تھا نا. یبن آدم امن
तकर्रब इलैया बिशिब्रिन तकर्रबतु मिन्हु ज़िराआ वमन तकर्रब इलैया ज़िराआ तकर्रबतु मिन्हु बाआ। मेरे रब का फरमान है, बंदे आजा आजा आजा, सिर्फ एक बलिश तू आएगा, एक ज़िरा मैं आऊँगा, एक ज़िरा तू आएगा, एक बा मैं आऊँगा। बंदे तू पैदल चल के आ, मैं रब दौड़ के आऊँगा, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ, कभी आ तो सही मेरी तरफ। ये बंदा अपनी मैयत के बाद ये लेटा है, फरिश्तों ने रूह पकड़ी है, इस ज़मीन को नापा गया, जिधर से निकला था उधर असल में ज़मीन कम थी, जिधर जा रहा था असल में ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन जब पैमाइश की गई जिधर जा रहा था उधर एक बलिश कम निकली। आसमान से आवाज़ आई, छोड़ दो, ये बंदा तो मेरा है, मैंने इसको माफ़ कर दिया है। अभी रोया नहीं था, अभी सजदे नहीं पड़ा था, अभी आंसू नहीं निकले थे, अभी हिचकी नहीं बांधी थी, अभी हाथ नहीं उठे थे, दिल में ख्याल लेकर आया था मैंने उससे मुआफ़ी मांगनी है। मेरे रब ने कहा जा, मैंने तुझे भी मुआफ़ फरमा दिया। सही बुखारी की हदीस है, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदे ने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, बताओ अय्यु अबिन आना, मैं तुम्हारा कैसा बाप हूँ। दुनिया में तुमने बड़े बाप देखे लेकिन मुझे कैसा पाया। बच्चों ने कहा, बाबा हमने ज़िंदगी में तेरे जैसा बाप कोई नहीं पाया, जो मांगा सो दिया, तूने हर दुख तकलीफ़ अपने ऊपर उठा के हमें हमेशा नेमतें और आसानियाँ अता की। उसने कहा, सुन लो मेरी बात, मैंने जो कुछ किया सो किया, लेकिन जब मैं मर जाऊं मेरी मम्मी को, मेरी जिस्म को आग लगा देना और फिर उसके वो सवा और स्याह बना देना, और जब हवाएं आएँ तो आड़ी आधी राख उसकी हवाओं में बखेर देना, और आधे बूरे को समंदर में बहा देना। लइन कदर अल्लाहु अलैया ला युअज़्ज़िबुनी ला युअज़्ज़िबु अहदन मिसला, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो ऐसा अजाब देगा दुनिया में किसी को अजाब नहीं देगा। उन्होंने कहा, अबू तू इतना रहम करे, इतनी परवरिश करे, इतना ख्याल रखे और हम तेरे जिस्म को आग लगाएं, ये हमसे गवारा नहीं। उसने कहा, बस मैं तुम्हारा अच्छा बाप बन गया जैसे बन गया, लेकिन अब मुझे आखिरत याद आ रही है, मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी नाफरमानियाँ, मेरी बगावतें, मैं अपने रब के सामने खड़ा होकर जवाब नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें कहा है ना, मेरे जिस्म को राख बना के हवाओं में उड़ा देना, पानी में बहा देना, शायद मेरे रब को तरस आ जाए। ऐसा हुआ, जब वो फोत हुआ, जिस्म को आग लगाई, हवा के अंदर बखेर दिया, पानियों में बहा दिया। मेरा रब है ना, अला कुल्ली शैइन कदीर, हवाओं को हुक्म दिया ज़र्रात इकट्ठे हुए, पानी को हुक्म दिया ज़र्रात इकट्ठे हुए। मेरे रब ने अपने सामने खड़ा करके कहा, पूछा, बता लिमा फ़अल्त हाज़ा, इंज क्यों की तई? उसने क्या कहा था, मखाफतुका या रब, ए रब तेरे सामने खड़ा होने से डर लग रहा था, मैं तेरे सामने खड़ा होकर जवाब नहीं दे सकता था, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पे शर्मिंदा था। मेरे रब ने कहा, अच्छा तू डर गया था ना, जा मैंने तुझे भी मुआफ़ फरमा दिया। मेरा रब गफ़ूर और गफ़ार है। आखिरी हदीस सुन लीजिए, क़यामत के दिन जामी तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह एक बंदे को बुला के फ़यादा कनफ़हु अलैहि, अपने बाजू के उसके ऊपर रख के उसको अपने करीब करेगा और नामा अमाल खोल देगा। फ़ालता कज़ा फ़ालता कज़ा फ़ालता कज़ा, उसको करीब करके ना सिर्फ उसी को दिखा के कहेगा, ए गुनाह कीता सी, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। वर्क के आगे जाते जाएंगे, गुनाह नज़र आते जाएंगे, इस बंदे की कैफियत बदलती जाएगी, आंखें शर्मा जाएंगी, दिल नदामत के आंसू रोने लगेगा, गर्दन झुक जाएगी, फालतू फालतू फालतू, या रब किया था किया था किया था, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अब बंदा शर्मिंदगी के साथ कहेगा, या रब तेरा हर फैसला अदल पे मबनी है, तू कभी मेरे ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह कहेंगे, क्या तू समझता है आज सारी दुनिया के सामने मैं तुम्हें जलील करूँगा। सतरतुहा फी दुनिया, वही जब दुनिया में थोड़े बंदों के सामने तू गुनाह कर रहा था, मैं पर्दे डाल डाल के मैं तेरे गुनाह को छुपा जा रहा था, क्योंकि मेरे रब की सिफत है सित्तीर, छुपाने वाला। अल्लाह की कसम
آج اگر میرے گناہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ جمعہ سننے سے انکار کر دیں، باپ کے گناہ سامنے آ جائیں، بیٹے والدین کے دشمن بن جائیں، اولاد کے سامنے آ جائیں، والدین ان سے نفرت کرے، یہ میرے رب کی صفت ہے، ہر گناہ پہ پردہ ڈالی جا رہا ہے۔ میرے رب کہیں گے سترتھا فی الدنیا وانا استرھا لک اليوم، جا جس طرح دنیا میں پردہ ڈال کے تیری عزت برقرار رکھی تھی، آج بھی پردہ ڈال کے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یا رب تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنا مقرب بنا لے اور ہمیں اپنی ذات کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔